بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 965 ملاحظہ فرمائیں۔ اب میں بے بس اور مجبور تھا۔ سراغ رساں کے پیچھے پولیس افسر اپنے ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا اور اتنے کم فاصلے سے اس کا نشانہ خطا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی مجھے مار دینا میری گرفتاری سے زیادہ فائدہ مند تھا۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ میں نے مقابلہ کر کے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ پولیس کے لیے قانونی اور عدالتی مسائل یہیں ختم ہو جاتے۔ شاید میرے رقیب اور دشمن گورڈن کی دلی خواہش بھی یہی ہوگی۔ ممکن ہے درپردہ اس نے پولیس کو ہدایت بھی کی ہو کہ موقع ہے تو کل دیٹ باسٹرڈ۔ برطانوی پولیس اور حکومت کے لیے میں انتہائی ناپسندیدہ شخص پہلے سے تھا۔ میں نے کہا، آخر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ پہلے تو اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، سراغ رساں ٹائپ شخص بولا۔ وہ کیوں؟ میں نے معصومیت سے سوال کیا۔ تاکہ ہم تمہاری تلاشی لے سکیں۔ ہم یعنی تم سب باری باری ایک شریف آدمی کی تلاشی لوگے۔ تم نے جمع کسی کا استعمال کیا ہے۔ صرف میں تلاشی لوں گا، پولیس افسر ٹائپ شخص بولا، اور تم کوئی شریف آدمی نہیں ہو۔ کون شریف ہے کون نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ شٹ اپ، ہاتھ اٹھاؤ اپنے ورنہ۔ میں نے کہا، ورنہ تم ہاسپٹل کے ایک کمرے میں فائر کر دو گے، ایک غیر ملکی کو قتل کر دو گے اتنے گواہوں کی موجودگی میں۔ وہ غیر ملکی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ قانون کو جاننے سمجھنے والا وکیل ہے۔ سراغ رساں بولا، تم بکواس کرتے ہو، تم وکیل نہیں ہو، تم میرا پاسپورٹ دیکھ سکتے ہو۔ میں نے کہا، وہ جعلی ہے۔ میں نے کہا، اس کو جعلی کہنے سے حکومت پاکستان پر الزام آتا ہے کہ وہ جعلی پاسپورٹ بھی جاری کرتی ہے۔ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ آخر ہم دولت مشترکہ میں شامل ہیں، تم اس کی فکر مت کرو۔ سراغ رساں بولا، میرا مقصد انہیں باتوں میں لگا کے سوچنے کی مہلت حاصل کرنا اور کچھ کرنے کا موقع تلاش کرنا تھا۔ میرے اعتماد نے ان کو تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ میں نے سنا تھا کہ برطانیہ میں جمہوریت ہے، قانون کے تحت ہر ملزم کو گرفتاری سے پہلے اس کے حقوق سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور قانون میں نسلی تعصب کی گنجائش نہیں ہے۔ سراغ رساں بولا، تو اس میں کیا غلط ہے؟ میں نے کہا، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ دھاندلی ہے، لا قانونیت ہے، غنڈہ گردی ہے، چونکہ میں اور میرا موکل جارج سفید فام نہیں ہے۔ مسٹر، تم کو جو کچھ کہنا ہے پولیس اسٹیشن جا کے کہنا۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں کس قانونی اختیار کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے، میں گرفتاری نہیں دوں گا بلکہ مزاحمت کروں گا۔ جارحیت کے خلاف دفاع ہر شہری کا اور ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ میں مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ہوں، اور مجھے پکڑنے کے لیے تمہیں مجھ پر گولی چلانی پڑے گی، کم سے کم ایک جو میرے دل میں یا سر میں لگے۔ ہاتھ ٹانگ کے زخم سے میں معذور ہونے والا نہیں، مجھ سے دور رہو، سمجھے؟ اور پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سراغ رساں نے پریشانی سے کہا، میں نے ابھی اپنا شناختی کارڈ تم کو دکھایا تھا۔ اتنی دور سے کوئی دوربین لگائے بغیر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس پر تمہارا نام ہے اور تمہاری تصویر ہے۔ اس نے پھر کارڈ نکالا اور میری ناک کے سامنے کر دیا۔ پھر دیکھ لو، میں لیفٹیننٹ تھامس ہوں۔ رائٹ، میں نے دیکھ لیا۔ میں نے کہا، اب یہ دوسرا شخص بتائے کہ یہ توپ اٹھائے کیوں کھڑا ہے؟ یہ پولیس سارجنٹ ایمر ہے۔ تھامس بولا، کیا تم اس کے وکیل ہو؟ میں نے کہا، یا یہ کالے لوگوں کے سامنے اپنی قانونی پوزیشن کی وضاحت کرنے کو توہین خیال کرتا ہے؟ اب سارجنٹ نے اپنا شناختی کارڈ نکالا۔ زیر لب کچھ کہتے ہوئے اس نے کارڈ میرے سامنے کیا۔ پڑھ لو، اچھی طرح دیکھ لو۔ دیکھ لیا۔ مگر تم نے مجھے گالی کیوں دی؟ کون کہتا ہے؟ میں نے خود سنا تم نے مجھے گالی دی ہے۔ میں اس کی رپورٹ اپنے ہائی کمشنر کو اور تمہارے پولیس کمشنر کو کروں گا۔ تم اس کی رپورٹ کوئین کو کر دو۔ یہ جملہ بھی میں ضرور لکھوں گا۔ جارج، تم گواہ رہنا۔ میں نے کہا۔ جارج نے کہا، میں سب دیکھ اور سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، اب میری گرفتاری کی وجہ بتاؤ۔ تم غلط نام سے برطانیہ میں داخل ہوئے ہو۔ تھامس بولا، پہلے تم نے پاسپورٹ کو جعلی کہا، اب میرے نام کو۔ جارج، تم گواہ رہنا۔ جارج نے کہا، میں سب دیکھ اور سن رہا ہوں۔ سکندر بخت کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی ہے۔ تھامس بولا، پولیس ریکارڈ کے مطابق سکندر بخت کو یہاں سے جبراً ڈیپورٹ کیا گیا تھا، ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باعث۔ میں نے برہمی سے کہا، آخر یہ سکندر بخت کون ہے جس کا نام بار بار لیا جا رہا ہے میرے سامنے؟ تم ہو سکندر بخت۔ تھامس نے میرے سینے پر انگلی رکھی۔ تم نے مجھے دھکا دیا ہاسپٹل میں۔ جارج، گواہ رہنا۔ جارج نے کہا، میں سب دیکھ اور سن رہا ہوں۔ کیا تم سکندر بخت ہونے سے انکار کرتے ہو؟ تھامس نے کہا، آف کورس، میں ٹاور آف لندن یا ڈیوک آف ایڈمبرا ہونے سے بھی انکار کر سکتا ہوں، کیونکہ میں وقار یوسف ایڈوکیٹ ہوں۔ یہ ثابت ہو جائے گا پولیس اسٹیشن جا کے۔ تھامس نے کہا۔ میں نے کہا، اگر مجھے اختیار ہو تمہیں اپنے ملک کے پولیس اسٹیشن لے جانے کا
تو یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ تم لیفٹیننٹ تھامس نہیں بھوت ہو۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو، ہمیں زبردستی پر مجبور مت کرو، سارجنٹ ایمر نے گررا کر کہا۔ زبردستی کی دھمکی مت دو، تمہیں بڑی گمسان کی جنگ لڑنی پڑے گی مجھے قابو کرنے کے لیے، میں نے سنبھل کر کہا۔ اس بات کے امکانات بہت روشن ہیں کہ تم میں سے 2/3 اس کوشش میں معذور ہو جائیں۔ میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا، سر پھاڑ دوں گا، کپڑے پھاڑ دوں گا، پیٹ پھاڑ دوں گا۔ میں نے تقریر کی، مزاحمت کی صورت میں ہمیں گولی مارنے کا پورا قانونی اختیار ہے۔ سارجنٹ آگے بڑھا۔ تمہیں مریض کو بھی گولی مارنی پڑے گی ورنہ یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تم ہاسپٹل میں 2 قتل نہیں کر سکتے۔ سیاہ فام جارج کے حق میں اٹھ کھڑے ہوں گے، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس کے بعد پاکستان کے وکیل عالمی عدالت انصاف میں احتجاج کریں گے، اقوام متحدہ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ ممکن ہے دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ جائے۔ ابھی تک مجھے اتنی بکواس کر کے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ مستعد ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں باتوں میں وقت ضائع کر کے مہلت حاصل کر رہا ہوں۔ سارجنٹ ایمر کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ میری دھمکیوں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا اور ضرورت پڑنے پر مجھے گولی مارنے میں ذرا تعامل نہیں کرے گا۔ گرفتاری میرے سارے منصوبوں کی تباہی اور میری بربادی کے مترادف تھی اور سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم اٹھانا بہت خطرناک جوا تھا جس میں میری جان بھی جا سکتی تھی، اور میں نے اتنا طویل سفر اتنی مشکلات سے نبرد آزما ہو کے خطرات مول لے کے اس لیے نہیں کیا تھا کہ لندن میں ایک سارجنٹ مجھے اس طرح گولی مار دے جیسے وہ کسی 3rd کلاس اخلاقی مجرم کو چوری ڈکیتی کے بعد فرار ہونے پر مار دیتے ہیں۔ اب میں 3 تک گنوں گا، سارجنٹ نے کہا۔ کیا اس کے بعد تمہیں گنتی نہیں آتی؟ اس نے کہا 1 2 اوکے میں ہاتھ اوپر اٹھا رہا ہوں، میں نے کہا، اور ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ بولا ہاتھ اوپر اٹھا کے گھوم جاؤ، اپنا منہ دیوار کی طرف کر لو۔ میں نے کہا ادھر دیوار نہیں کھڑکی ہے۔ اس وقت وہ ہوا جو غیر متوقع تھا، مگر مجھے اسی غیر متوقع کا انتظار تھا اور اسی غیر متوقع لمحے پر میری بقا کا انحصار تھا۔ اسی غیر متوقع اتفاق سے میری تمام امیدیں وابستہ تھی۔ جارج نے بیڈ سائڈ پر سے ایک بار شیشی میں سے کوئی گولی نکال کے استعمال کی تھی، دوسری بار اس نے پانی پیا تھا، تیسری بار اس نے یہ ظاہر کیا جیسے اس کو پیشاب کی حاجت ہے۔ اس نے بیڈ کے نیچے سے پین اٹھایا۔ یہ پین ہر بیڈ کے نیچے موجود ہے، لیکن ہر مریض کے لیے ان کا استعمال لازمی نہیں تھا۔ جو صحت مند تھے، اٹھ کے باتھ روم تک جا سکتے تھے، وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ جارج کی حالت ہرگز اتنی خراب نہ تھی کہ وہ اٹھ بھی نہ سکے، مگر پولیس کے آتے ہی وہ حد درجے بیمار اور معذور بن گیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹا کراتا رہا تھا اور یہ ظاہر کرتا رہا تھا جیسے وہ سخت اذیت میں ہے۔ جب وہ بیڈ پین اٹھانے کے لیے جھکا تو کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے نزدیک یہ مریض کا بنیادی حق تھا، مگر جارج نے اسی کا غلط استعمال کیا۔ وہ کراتا ہوا سیدھا ہونے کی کوشش میں بستر سے گر گیا۔ اس سے دھماکہ ہوا اور کمرے میں موجود 2 حملہ آوروں کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ تیسرا خود سارجنٹ تھا جو ایسے مواقع کی نزاکت کو سمجھتا تھا۔ اس کی نیت اور پوز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بدستور مجھ پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ جارج صرف چند سیکنڈ بے حصو حرکت رہا، پھر اس نے بیڈ کے ساتھ ہی سرانے کی طرف رکھا ہوا لوہے کا سلیب جیسا سٹینڈ پکڑ لیا۔ اس کے نچلے حصے میں فرش پر 4 پائے تھے، مگر اس چوپائے میں رولر لگا دیے گئے تھے تاکہ اسے اشارے پر ہر جگہ چلا کے لے جایا جا سکے۔ اوپر 6 فٹ کا چمکیلا ڈنڈا تھا اور سب سے اوپر 2 بازو سے پھیلے ہوئے تھے۔ ان بازوؤں کے آخر میں ہک تھے جو خون اور گلوکوز کی بوتلیں لٹکانے کے کام آتے تھے۔ جارج نے سٹینڈ کو بڑی محنت اور مہارت سے اور نشانہ لے کر گرایا، بلکہ سارجنٹ کے اس ہاتھ پر مارا جس میں ریوالور تھا۔ لوہے کا ڈنڈا اچھی خاصی قوت کے ساتھ سارجنٹ کی کلائی پر لگا تو اس نے چلا کر کہا یو باسٹرڈ، اور ہاتھ کو تکلیف سے جھٹکا۔ اس کا چہرہ بھی چوٹ کی تکلیف سے بگڑ گیا تھا۔ ریوالور خود ہی اس کے ہاتھ سے نکل کے دیوار پر لگا اور اس سے پہلے کہ لیفٹیننٹ تھامس سنبھلتا، صورتحال کو سمجھتا، کچھ کرتا، جارج نے بڑی پھرتی سے ریوالور اٹھا لیا۔ بس سیدھے کھڑے رہو سب، اس نے پرسکون مگر خطرناک لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں پہلے ہی عمر قید کاٹ رہا ہوں، تھامس نے کہا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں، پاگل تو بہت پہلے ہو گیا تھا، جب تمہارے قانون اور تمہارے انصاف دلانے کے دعوے دار عدالتوں نے مجھے ناکردہ جرم پر عمر قید سنا دی تھی۔ میری جگہ تم ہوتے لیفٹیننٹ تھامس تو اپنی بے بسی اور مظلومیت کا احساس تم کو بھی پاگل کر دیتا۔ ایک پاگل سے ڈرو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم کیوں الیکٹرک چیئر پر بیٹھنا چاہتے ہو؟ ایمر بولا۔ تم جیسے 2 کتے مار کے میں بڑی خوشی سے کہیں بھی بیٹھ سکتا ہوں، الیکٹرک چیئر ہو یا گیس چیمبر۔ تم اپنے بیوی بچوں اور خاندان کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس شخص کو نکل جانے دو۔ بالکل خاموشی سے کھڑے رہو۔
ذرا غلط حرکت کی تم نے ایک پاگل کے مقابلے میں اپنی عقل اور چالاکی پر ناز کیا یا بہادری کے جذبات کا مظاہرہ کیا تو سب چھوٹ جائے گا۔ دنیا کا عیش و آرام، گھر، خاندان، یہ عہدہ اور اس کا اختیار، 1 منٹ بعد تم سابق لیفٹیننٹ وغیرہ کہلاؤ گے اور جہنم میں اپنے پردادا کو اپنی پچھتاوے سے بھری وفات کی کہانی سنا رہے ہوگے۔ ہاسپٹل کا سیکورٹی کا بندہ ابھی تک غیر جانبدار سفیر کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اسے قطعی دلچسپی نہ تھی کہ کون کس کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ خانہ پوری کے لیے انتظامیہ کی نمائندگی کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ گیا تھا۔ پولیس کا کام ہے پکڑنا۔ وہ جارج ہو یا جوزف، مگر میری اور پولیس کی مکالمے بازی شروع ہوئی تو اسے کچھ دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پھر صورتحال مرنے مارنے جیسی ہونے لگی تو وہ نروس نظر آنے لگا۔ پولیس کا اور مجرموں کا قانون کی جنگ میں ایک دوسرے کے ہاتھوں فوت ہونا برحق۔ وہ کیوں اس مینڈک کی طرح مارا جائے جو بڑے شوق سے سانڈوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے تالاب سے نکلا ہو؟ اس مرد دانا نے کہا، جارج، زندگی ہم سب کے لیے خدا کی ایک نعمت ہے۔ تمہارے لیے ہوگی، میری جگہ جیل میں آ کے گزارو تو تمہارے نظریات بھی بدل جائیں گے۔ میں نے ساری زندگی میں کبھی سپرے نہیں کیا کہ مجھ پر جراثیم کو ہلاک کرنے کا یا کیڑے مکوڑے مارنے کا الزام آتا، مگر مجھے سزا ہوئی دورے قتل کے جرم میں۔ مجرم تو ان کے ہاتھ نہیں آیا، انہوں نے مجھے ساری عمر جیل میں گزارنے کے لیے بند کر دیا۔ کیا تم ایسی زندگی کو پسند کرو گے؟ اس نے مجھ سے کہا، مسٹر جوزف، اسے سمجھاؤ، ہم سب اس خطرناک صورتحال سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، جارج، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، گیٹ آؤٹ، جاؤ، نکل جاؤ، مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں نکل جاؤں؟ اور تم؟ میں نکل کے کہاں جا سکتا ہوں؟ وہ بولا، میں تو پہلے ہی قید میں ہوں۔ تم نے میرے لیے بہت رسک لیا تھا، تم میرے لیے رہائی کی امید لے کر آئے تھے، تم کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے ورنہ میری رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، لیکن میرے لیے تم شٹ اپ، جلدی کرو ورنہ کسی کی غلطی سے صورتحال زیادہ سنگین ہو جائے گی۔ میں کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتا مگر کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جرم ہے۔ میں نے قانون کو ادائے فرض سے روکا، ایک مجرم کی مدد کی، ملزم کی۔ پولیس پر حملہ کیا، اس پر مجھے کتنی سزا ہوگی آفیسر؟ تم کو 2 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ کون سا 2 سال؟ اس سے زیادہ وقت تو میں نے کچھ کیے بغیر جیل میں گزار دیا۔ اب یہ اطمینان تو ہوگا کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کیا تھا، ایک نیک کام، ایک مقصد کی خاطر 2 سال کی جیل میں ہنسی خوشی کاٹ لوں گا۔ اگر باقی سب ویسا ہی رہا جیسا تم نے بتایا تو مجھ پر قتل کا الزام تو نہیں رہے گا نا؟ مجھے رہائی تمہاری کوشش سے ملے گی۔ تمہارا یہ بہت بڑا احسان ہے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اس کی منطقی سوچ کا قائل ہو گیا۔ اوکے جارج، میں جا رہا ہوں، میں نے ہر بات تمہیں سمجھا دی ہے۔ صبح بیرسٹر الفریڈ تم سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، میں بھی ان کو ساری صورتحال کی رپورٹ دے دوں گا۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو خود مجرم ہے۔ پولیس نے جیل حکام سے مل کر مجھے زہر دیا تھا کھانے میں۔ بیرسٹر الفریڈ کو سب معلوم ہے، جارج بولا۔ میں ان پر ہر جانے کا کیس بعد میں کروں گا جب مجھے رہائی ملے گی، مزید 2 سال بعد۔ اب تم جاؤ۔ ہاسپٹل کا نمائندہ سارجنٹ ایمر اور لیفٹیننٹ تھامس بے وقوفوں کی طرح انتہائی بے بسی کے عالم میں کھڑے قابل نفرت حبشی کی بکواس سن رہے تھے۔ ایک ملزم کے فرار میں معاون ثابت ہونے پر اسے کیا فرق پڑتا تھا جو پہلے ہی زیر حراست ہو؟ وہ ہاسپٹل میں اس پر تشدد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کہا، دیکھو، گولی مت چلانا جارج، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ جارج نے سر ہلایا اور ہاسپٹل کے نمائندے سے کہا، اپنے کپڑے اتارو۔ ہاسپٹل کے نمائندے کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا؟ کپڑے اتارو اپنے۔ ٹھیک سنا تم نے، جارج بولا۔ جہاں نہیں اتارنا چاہتے تو باتھ روم میں جا کے اتارو۔ وقار جوزف، تم جاؤ اور اس کے کپڑے پہن لو، اپنے کپڑے ساتھ لے جاؤ ورنہ یہ کتے کو بو سونگا کے تمہارے پیچھے لگا دیں گے۔ ہاسپٹل کے نمائندے نے فریاد کی، اور میں کیا پہنوں گا؟ جب تم دنیا میں آئے تھے تو کیا پہن رکھا تھا؟ جارج نے اس کی پریشانی سے لطف اندوز ہو کر کہا، نہیں معلوم تو اپنی ماں سے پوچھ لینا بعد میں۔ کبھی تم کو افسوس ہوا پہلے کہ آخر تم اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ اگر یہاں بھی نہ آتے اس وقت تو کیا فرق پڑتا؟ اب آئے ہو تو بھگتو۔ اندر باتھ روم میں کافی سردی ہوگی، جارج نے کہا۔ گرم پانی کی 20 کھول کے بیٹھ جانا، جب تک دوسرے کپڑوں کا بندوبست ہوگا تم غسل کر لوگے۔ مسٹر جوزف ایڈوکیٹ، تم اس کو سنبھال لوگے نا باتھ روم میں؟ تم نے ابھی بتایا تھا کہ میں بلیک بیلٹ ہوں، مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا، شاید ان لوگوں کا خیال ہوگا کہ میں گپ مار رہا ہوں، کوئی اپنی گردن پیش کرے تو میں ایسے توڑ کے دکھا سکتا ہوں جیسے خستہ بسکٹ۔ جارج نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ لوگ بزدل ہیں۔ تم اس کرسی کے بازو کو لیفٹیننٹ تھامس کے ماموں کی گردن سمجھ لو، کسی سور کی گردن اتنی پتلی نہیں ہو سکتی، مگر خیر۔ میں نے کہا اور ایک نپاتولہ ہاتھ مار کے 2 انچ موٹی لکڑی کے بازو کو درمیان سے توڑ دیا۔
یہ نقصان ہاسپٹل کا ہوا۔ جارج نے تعصب سے سر ہلایا۔ آج تم اس کرسی پر بیٹھے تھے، کل کوئی آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ میں نے جیب میں سے 1 پاؤنڈ نکال کے جارج کو دیا۔ یہ میری طرف سے ہاسپٹل والوں کو پیش کر دینا، معذرت کے ساتھ۔ ہاسپٹل کی سیکورٹی کا نمائندہ غیر مسلح تھا اور اس کی یونیفارم بھی پولیس سے بالکل مختلف رنگ کی تھی۔ وہ ایک شریف النفس اور صلح جو شخص تھا اور اس پر رکت طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا تم اپنی سب چیزیں نکال دو، مجھے صرف وردی چاہیے۔ اس نے جارج کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور پھر جیب خالی کر کے بولا تھینک یو۔ اس نے اپنا پرس، رومال، تاش کا ایک پیکٹ نکال کر میز پر رکھ دیا تھا۔ تاش کے 52 پتوں کے پیچھے 52 قابل دید تصاویر تھی۔ یہ ہاتھی کے دانتوں کی طرح کھیلنے کے نہیں، دیکھنے کے تاش تھے جن پر وہ خاصا نادم نظر آتا تھا۔ تاہم میں نے اس کے بارے میں اپنی رائے نہیں بدلی۔ ایسی چیزیں شرفاء کے پاس ہی سے برآمد ہوتی ہیں۔ تم یہ کمبل بھی لے سکتے ہو، میں نے کہا۔ غسل نہ کرنا چاہو تو اوڑھ کے بیٹھ سکتے ہو۔ وہ پھر بولا تھینک یو، مگر کیا تمہارا میرے ساتھ جانا ضروری ہے؟ ہاں، مجھے کیا معلوم کہ باتھ روم میں کوئی کھڑکی یا روشن دان ہے اور اندر بند ہو جانے کے بعد تم کتنی بلند آواز میں کس کو بلاؤ گے۔ وہ سر جھکا کے میرے ساتھ چل پڑا۔ تم اپنا منہ بھی دوسری طرف نہیں رکھو گے؟ نہیں، پیٹھ پیچھے نہ جانے تم کیا کرو، میں نے کہا۔ اس نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے اپنی وردی اتار کر میرے حوالے کی۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، جان بچانے کے لیے میں بھی ایسا ہی کرتا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا، میں نے کہا۔ اب برائے مہربانی تم اپنا منہ موڑ دو، میں زیادہ شرمیلا ہوں۔ اس نے آ بھری۔ تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ تم طاقتور ہو۔ باتھ روم سے باہر آ کر میں نے جارج سے کہا جارج، جو کچھ تم نے میرے لیے کیا اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ اس نے کہا میں مزید 15-20 منٹ ان کو کھڑا رکھوں گا۔ میں نے کہا ہتھیار ان کے سامنے مت ڈالنا، ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو یا نرس کو ضرور بلا لینا ورنہ یہ تم کو گرفتار نہیں کریں گے، کیونکہ میں پہلے سے گرفتار ہوں۔ جارج انصا، ہاں، یہ تمہیں گولی مار دیں گے اور پھر یہ کچھ بھی کہیں، ان کی بات کو جھٹلانے والا کون ہوگا؟ یہ بڑا مفید مشورہ دیا تم نے، تھینکس جوزف۔ اس نے فون اپنے قریب کر لیا۔ میں اپنے کپڑوں کی پوٹلی بغل میں دبائے نکلا اور کوریڈور میں چل پڑا۔ اگر میں چوروں کی طرح پہلے باہر جھانک کے دیکھتا کہ میدان خالی ہے یا نہیں تو وہ سارجنٹ شک میں پڑ جاتا جو وہاں کچھ نہ کرنے پر مامور تھا۔ جارج قیدی زیر علاج اندر آرام سے لیٹا رہے تو وہ آرام سے باہر بیٹھا رہے۔ وہ فرار ہونے کی کوشش کرے تو اس کو ناکام بنا دے، مگر جارج کے ایسے عزائم سرے سے نہ تھے۔ چنانچہ سارجنٹ کے لیے کچھ نہ کرنا، آرام سے بیٹھنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اسے سگریٹ پینے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ یہ ہاسپٹل تھا۔ اسے جمائیاں لینے کی، گنگنانے کی یا گانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ یہ ہاسپٹل تھا۔ اسے اپنی گرل فرینڈ کو بلا کے دل پیشاوری کرنے، کسی دوست کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے گپ شپ، یہاں تک کہ کسی نرس سے عشق لڑانے کی کوشش کرنے کی اجازت بھی نہ تھی کیونکہ یہ ہاسپٹل تھا۔ ظاہر ہے وہ اپنے آپ سے اور دنیا سے بیزار تھا اور برآمدے میں ٹہل رہا تھا، یہ بھی اس لیے کہ ایک اعلیٰ اختیاراتی وفد اندر مذاکرات میں مصروف تھا۔ وہ بند دروازے کے باہر کرسی پر بیٹھے بیٹھے اکڑ گیا تھا اور آتے جاتے سٹاف کے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے بھی تھک گیا تھا جو اسے اسی طرح نظر انداز کر کے گزر جاتے تھے جیسے وہ بھی کرسی ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا انسان نہیں۔ اب وہ کسی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا سوائے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کے۔ جب میں نکلا تو اس کا چہرہ بھی ادھر ہی تھا جدھر میرا رخ تھا، چنانچہ اس نے مجھے کمرے سے برآمد ہوتے بھی نہیں دیکھا، اور جب تیز تیز قدموں سے میں نے اسے اوورٹیک کیا تب بھی وہ متوجہ نہیں ہوا۔ پھر وہ پلٹ گیا اور اس فاصلے کو اپنے قدموں سے ناپنے لگا جو دروازے سے 20 قدم ایک طرف اور 20 قدم دوسری طرف ہوگا۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں بھی کوریڈور ہی میں تھا کہ جارج کے کمرے کی طرف سے شور بلند ہوا اور بیزار پھرنے والا سارجنٹ ایک دم مستعد ہو گیا۔ اس کی چھٹیس نے فوراً اسے شور کی طرف متوجہ کر کے خطرے کی اطلاع دی اور وہ ریوالور نکال کے دوڑا۔ جارج کے ساتھ والے کمرے سے ایک شخص مریضانہ لباس میں برآمد ہو کے چلانے لگا، کیا مصیبت ہے؟ یہ ہاسپٹل ہے یا استبل؟ ساتھ والے باتھ روم میں کون گھوڑے کی طرح ہی ننا رہا ہے؟ کیا یہاں گھوڑے بھی داخل کیے جاتے ہیں؟ میں گدھا ہوں کہ یہاں آ گیا؟ میں نے سمجھ لیا کہ وہ کیوں ناراض تھا۔ دراصل 2 کمروں کے درمیان 6 فٹ لمبی پٹی تھی جسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 کمروں کے ساتھ باتھ روم بنا دیے گئے تھے۔ ہنگامہ غالباً اس باتھ روم میں ہوا تھا جو جارج کے کمرے سے ملحق تھا، اور ہاسپٹل سیکورٹی کے اس شریف النفس شخص نے کیا تھا جس کا لباس میرے تن پر تھا۔ وہ کمبل اوڑے باتھ روم میں بیٹھا یا کھڑا ہوگا کہ اچانک اسے میری بات یاد آئی ہوگی اور اس نے باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند کر کے چلانا شروع کر دیا ہوگا، کیا المدد، دوڑو پکڑو، اور اس کی چیخ و پکار دوسرے باتھ روم کے راستے دوسرے کمرے تک پہنچی ہوگی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان دونوں باتھ رومز کو الگ الگ کرنے والی دیوار میں اوپر کوئی مشترک روشن دان ہو۔
بعض اوقات ہوا کی نکاسی کے لیے یا کفائش شعاری سے کام لیتے ہوئے درمیان میں ایک لائٹ لگانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ شاید ساتھ والے باتھ روم کے پڑوسی نے لائٹ چلائی ہوگی تو کمبل پوش قیدی نے محسوس کیا ہوگا کہ اب SOS دیا جا سکتا ہے۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ گلا پھاڑ کے چلایا ہوگا کہ بھائی پڑوسی، حوائج ضروری سے بعد میں فارغ ہونا، پہلے مجھ غریب مصیبت زدہ کی مدد کرو۔ کمبل پوش قیدی کی فریاد کو گھوڑے کے ہننانے کا نام دینا بڑی زیادتی کی بات تھی۔ میں سارجنٹ کے دوڑنے سے پہلے ہی موڑ کاٹ کے باہر نکل گیا تھا۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ جب سارجنٹ اندر پہنچا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا۔ وہ سراغ رساں اور اپنے ہم پیشہ سارجنٹ کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہوگا۔ اس نے بھی جارج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں گے، اور اب اس کمرے میں 2 نہیں 3 مشتعل افراد جو سفید فام بھی تھے اور قانون کے نمائندے بھی اس سیاہ فام کو گور رہے ہوں گے جو مجرم بھی تھا اور مریض بھی، لیکن صورتحال کو کنٹرول کر رہا تھا ماسٹر آف دی گیم۔ یہ مذاق زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔ کمبل پوش قیدی کی درد بھری پکار اور ساتھ والے کمرے کے مریض کا احتجاج مزید لوگوں کو متوجہ کرے گا، اور ظاہر ہے بالآخر جارج کے مقابلے پر ایک مجمع ہوگا، اور جب ڈاکٹر، نرس اور دوسرے لوگ کمرے میں پہنچ جائیں گے تو جارج وقار اور متانت سے مسکراتے ہوئے ریوالور پھینک دے گا اور کوئی شاندار جھوٹ بولے گا، مثلا یہ کہ اس پر 3 افراد نے دوسرا قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ پہلے پولیس اور جیل حکام کی ملی بھگت کے باعث اسے جیل خانے میں زہر دیا گیا تھا، مگر یہاں تو یہ لیفٹیننٹ تھامس اور سارجنٹ ایمر اس کو گلا گھونٹ کر مار ڈالتے۔ اگر وہ مزاحمت نہ کرتا، ان کا ریوالور نہ چھین لیتا۔ ہاسپٹل کے ایک ملازم کو انہوں نے مداخلت کرنے اور جارج کو بچانے کے جرم میں یہ سزا دی تھی کہ اس کے کپڑے اتار کے اسے باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ اس کے کپڑے کہاں گئے خدا معلوم، انہی سے پوچھو۔ وقار جوزف یہ کس بلا کا نام ہے؟ اور سکندر کون سا سکندر؟ ایک تو الیگزینڈر دی گریٹ تھا، مگر یہ الیگزینڈر اب مجمع عام کے سامنے ہاسپٹل میں جارج کو گولی تو کیا جامپڑ تک نہیں مارا جا سکتا تھا کہ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے۔ ڈاکٹر کسی مریض پر یہ تشدد ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے لیفٹیننٹ، تم اس کے خلاف جو قانونی کارروائی کرنا چاہو کرو، لیکن یہاں تم اس کا بیان بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مریض کی حالت کیا ہے اور اس کے ہیجان کا سبب کیا تھا۔ تم بعد میں جھوٹ سچ کا پتہ چلاتے رہنا۔ ہم عدالت کے معاملات میں نہیں بولیں گے، اور بلایا گیا تو جتنا دیکھا وہی بتائیں گے۔ میں باہر پہنچا تو محسن اور وکیل مجھے دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ وہ اس وقت بھی کوریائی ویٹریس سونی کے ساتھ بیٹھے پی رہے تھے۔ محسن کے سامنے ٹھنڈی کافی تھی۔ کوریائی حسینہ اور اس کا چاہنے والا وکیل کوئی مدہوش کر دینے والا مشروب پی کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے اور جام ہو گئے تھے۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تک جام ہو گئی تھی۔ کینٹین خالی پڑی تھی، چنانچہ سونی آف کوریا فارغ تھی۔ غالباً فراغت میں اس کی ہابی اور ذریعہ آمدنی یہی تھا۔ محسن نے پہلے کہا یہ کیا، اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ میرے کپڑے ہیں، تو لے جا۔ میں نے اس ہاسپٹل میں نوکری کر لی ہے اور جوائن بھی کر لیا ہے۔ سونی آف کوریا نے کہا ویری گڈ، اور مجھ سے ہاتھ ملایا۔ وکیل نے مجھے گورتے ہوئے کہا میں نے اتنی تو نہیں پی، پھر مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم وقار یوسف ہو؟ میں نے اس سے کہا ہوش میں آ جاؤ اور فوراً یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ۔ صورتحال ہنگامی ہو گئی ہے بیٹے۔ ہنگامی تم نے کی ہوگی، وہ خفا ہو کر بولا، ورنہ رومانی تھی۔ تم تو یہاں سونی آف کوریا کو بھی ورگلانے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ میں نے افسوس سے کہا اسے تم سونی آف کوریا مت کہو، وہ جذباتی ہو گیا۔ سونی آف جاپان اصل چیز ہے۔ کوریا والے نقل کرتے ہیں، خواہ مخواہ جاپانیوں کا بزنس خراب کرنے پر آمادہ ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم جائیں؟ ایسے کیسے جائیں، پہلے بل ادا کرو، سونی کو ٹپ دو۔ محسن نے بل ادا کی اور وکیل نے آخری بار سونی کو چوم کے الوداع کہا۔ وہ اس کی عادی تھی، ٹپ سے اسے اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی۔ وہ اس وکیل جیسی اشاک کو لوٹنے کی مشاق معلوم ہوتی تھی۔ وکیل کی کار میں بیٹھتے ہی محسن نے کہا وہاں تو موقع نہیں تھا پوچھنے کا، وقت ضائع ہوتا۔ اب فرمائیے یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارنے کے بعد آپ کو خود سمجھ لینا چاہیے۔ سمجھ تو میں گیا، محسن بولا، مگر یہ ہوا کیوں، کیسے ہوا؟ جارج تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں جارج بالکل خیریت سے ہے، اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے۔ مگر عزیز دوست، کیا کہا ہے اپنے فلمی شاعر نے، اور کیا خوب گایا تھا سائیں اختر نے کہ دل دیتا ہے رو رو دعائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے۔ محسن نے ایک منطقی سوال کیا تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا شعر میں ترمیم، کسی سے کوئی سچا پیار نہ کرے، جھوٹے کی البتہ اجازت ہے، جیسا کہ ہم دوران تعلیم دل لگا کے کرتے رہے تھے۔ سچا پیار کیا تھا ایک سے تو بھیا آج اسی نے پہنچا دیا تھانے۔ یاد ہے ہم بھی یہی سوال کرتے تھے سب سے کہ لفٹ دینی ہے یا تھانے جانا ہے۔ محسن بولا علیحدہ سے بھی کیا ہوگا؟ نہیں یار، اس سے تو پوچھا تھا کہ دل میں رہنا ہے اور ساتھ نبھانا ہے،
اور ایسا ہی بیان الفی اس نے مجھ سے لیا تھا، لیکن میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وکیل نے کہا، یہ الزبتھ کون ہے؟ الزبتھ ٹیلر؟ نہیں، ہمارے ٹیلر کا نام تھا ماسٹر میاں چانن دین آف میاں چنو، چڈی اینڈ لنگوٹی اسپیشلسٹ۔ قمیص تو ایسے سیتے تھے کہ پاجامے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، جب چاہو اوپر سے نیچے پہن لو، آستینوں میں ٹانگیں ڈال کے۔ وہ برا مان کے بولا، تم نے الزبتھ کا نام لیا تھا؟ میں نے حیرانی سے کہا، اچھا تم نے سنا؟ محسن بولا، میں نے تو نہیں سنا، دراصل میں نے صرف چائے پی تھی۔ اس کے بعد ہم نے وہ زبان بولنی شروع کر دی جو وکیل کا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، اور اس میں الزبتھ کا نام لینے سے اعتراض کیا۔ میں نے محسن کو فرنچ میں اپنی ساری بات سمجھائی تو اس پر بھی رکت طاری ہونے لگی۔ واقعی عورت ذات ہے نا، وہ بولا۔ میں نے کہا، میں تیرے مردانہ جذبات کی مشروط تائید کرتا ہوں۔ مشروط کیوں؟ تیرے ساتھ جو بھی ہوا سخت قابل مذمت ہے۔ میں نے کہا، مگر اس قرارداد کو اس وقت پیش کیا جائے جب کم سے کم 2 عورتیں بھی موجود ہو۔ اگر تو انہی عورتوں کا حوالہ دے رہا ہے جو میں سمجھاؤں تو پھر قرارداد پاس نہیں ہوگی۔ ہم کرا لیں گے یار، زورے بازوئے مسلم دکھا کے۔ آخر یہ مردوں کی دنیا ہے، خود خواتین تسلیم کرتی ہیں۔ میں نے کہا، کیا لندن میں ہمارا کام خلاص ہوا؟ حالات معمول پر آنے کے بعد ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں اس کا جائزہ لینے کے امکانات پر غور کرنے کا مسئلہ ایجنڈے میں شامل کرنے کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ابھی تو ہم فرار ہو رہے ہیں۔ محسن بولا، فرار تو ہم پتہ نہیں کب سے ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب لندن میں مزید قیام فرمانا بالکل ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ کس کے لیے؟ حکومت برطانیہ کے لیے؟ نہیں، میرے لیے، محسن بولا۔ مجھے گل کی یاد آ رہی ہے، مفت کی چیز ہے، آنے دو، تیرا کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، ایک وقت آئے گا میرے عزیز جب فرصت اور آزادی کے یہی دن تجھے یاد آئیں گے۔ ذرا سوچ، ہم جیسے خوش نصیب کتنے ہوتے ہیں جن کو اپنی عمر گزشتہ کا کوئی اچھا حصہ، خواہ وہ چند روز ہوں، دوبارہ جینے کے لیے مل جائیں۔ گل تیرا مستقبل ہے، تجھے کسی خواب کے سفر میں ملی تھی۔ اس کا اور تیرا ساتھ تو ایسا ہی ہوگا جیسے دن کے ساتھ صبح و شام کا، جو ازل سے ابد تک ہے اور رہے گا۔ یا گل کو یاد کرنے سے کیا حاصل؟ محسن نے چونک کے کہا، کچھ فرما رہے تھے آپ؟ معاف کیجیے گا، مجھے ذرا جھپکی آ گئی تھی، مگر ارشاد۔ میں نے ایک بھر کے کہا، میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی رابعہ اتنی ہی یاد آ رہی ہے، مگر درمیان میں ابھی ایک دن اور ہے جدائی کا۔ کریلے، آلو، ٹماٹر، پیاز کے ساتھ لندن کی منڈی پہنچا تھا اور شاید لمیات کے ساتھ واپس جاؤں گا۔ یہاں سے مٹن اور بیف کے علاوہ لحم خنزیر بھی جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا تھا ہمیں درآمد کرنے والے نے۔ وہ پرسوں روانہ ہوگا۔ محسن نے کہا، کل کا دن کیسے گزرے گا؟ آج سے اچھا گزرے گا۔ ابا کہتے تھے کہ سوتے وقت خدا سے آنے والے دن کی سلامتی اور خوشی کے سوا کچھ نہیں مانگنا چاہیے، اس سے زیادہ کی آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تیرے ابا بھی فلاسفر تھے؟ میں نے عاجزی سے کہا، ہاں جی، میری طرح میرے اقوال زری پر کل میری اولاد اسی طرح ناز کرے گی۔ اچھا، حسین بولا، آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی اولاد ہوگی؟ میں نے کہا، اس اشتعال انگیزی پر میں غصے میں تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ میرے پاس ہوتا کوئی آلہ قتل تو ابھی تیری لاش باہر گرتی۔ محسن بولا، یار اس وکیل کو ساری بات سمجھا دینی چاہیے۔ کہتے ہیں وکیل سے اور ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے ورنہ کیس خراب ہو جاتا ہے۔